ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جو اتنا رحمان، اتنا رحیم، اتنا کریم رب ہے کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے ایسے انبیاء، ایسے اہل بیت، ایسے اولیاء بھیجے کہ جو انسان کو کامیابی کی راہوں پر گامزن کرتے ہیں۔ جی ناظرین محترم، اور یہ تمام تر راہوں پر گامزن کرنے والا رہنما، ولی، رہبر، لیڈر، میں کہتی ہوں محمد مصطفیٰ کی ذات ہیں کہ ان سے بڑھ کر نہ ہی کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو انسان کو راہ راست دکھا سکے، نہ ہی کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو انسان کو حق گوئی بتا سکے۔ ذات محمد مصطفیٰ کے ان چلتے ہوئے دنوں کو، جن کو وحدت بین المسلمین بھی کہا جاتا ہے، میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو ان ایام کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں پر بھی موجود ہوں گے خداوند متعال اہل بیت علیہ السلام کا لطف و کرم آپ پر جاری و ساری ہوگا۔ اور جی ناظرین، یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ ہفتہ وحدت بین المسلمین کا جو عنوان چل رہا ہے، در حقیقت خداوند متعال ان ایام میں چاہتا ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے غیر مسلم ہے، وہ ایک پرچم تلے جمع ہو جائے، اور وہ پرچم ہے امت مسلمہ کے لیے محمد مصطفیٰ کی معرفت کا پرچم، امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا ستون کہ جو ان کو تمام تر زندگی کی آسائشیں، انسان کی زندگی کے تمام تر غموں سے نجات دے سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں خود رب ذوالجلال قصیدہ گاتا ہے، خود رب ذوالجلال تعریف کرتا ہے، خود رب ذوالجلال بارہا کہتا ہے کہ اگر کوئی محمد مصطفیٰ جیسی ہستی کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کو اپنے قلب کو پاکیزہ کرنا ہے، ظرف کو پاکیزہ کرنا ہے۔ محمد مصطفیٰ حبیب خدا کے بارے میں خود اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ در حقیقت یہاں پر اللہ کی رسی ذات محمد مصطفیٰ اور خود اہل بیت ہیں۔ اسی آیت پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بہت ہی باعلم، بہت ہی بامعرفت شخصیات کہ جن سے جانیں گے کہ وہ اللہ کی رسی، وہ تمام تر تفرقوں سے بچانے والا ستون، وہ تمام تر تفرقوں سے دور کرنے والا پرچم، وہ حق کے پرچم کا سایہ کیسا ہے جو انسان کو تفرقوں سے بچاتا ہے، انسان کو تمام تر مصیبتوں سے دور کرتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت جس کا مصداق اللہ رب العزت اہل بیت اور ذات محمد مصطفیٰ کو قرار دے رہا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی باعلم بامعرفت شخصیت علامہ محمد عارف حسین شگری صاحب، کہ جن سے بات کریں گے کہ ذات محمد مصطفیٰ، اسوہ حسنہ محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ کس طرح سے انسان کو تفرقوں سے بچا سکتی ہے، اور آج کے ایسے پرآشوب دور میں انسان کس طرح سے ایک حق گوئی اور ایک حق کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تمام مسلمانان جہان کی خدمت میں بالعموم اور مہدی دوران کی خدمت میں بالخصوص جشن صادقین کی مناسبت سے اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی ولادت کے حوالے سے ہم اس طرح سے اہتمام کریں کہ جیسا اس کا حق ہے، اور آپ کی جو تعلیمات ہے، جو الہی تعلیمات، جو ڈیوائن آپ کی جو ہے گائیڈنسز ہے، اور آپ نے جو میسیجز دنیا تک پہنچایا تھا، ابھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہی پیغامات کو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات سے مستفید ہو کر دوسروں تک منتقل کریں۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ بازی کا شکار نہ ہوں۔ ابھی دنیا کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈائیورسٹی، یعنی یہ جو تنوع ہے، اس تنوع کو، ڈائیورسٹی کو بیس بنا کر
ہر انسان دوسرے انسان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک ہستی جس کو اگر ہم فالو کریں، صحیح طرح سے اگر فالو کریں تو دنیا کو ہم امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ اور وہ ہستی کون سی ہستی ہے؟ اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ وہ ہستی ہے جس کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ حبیب اگر تیری تخلیق مشیت میں نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے ایک اہم جو میسج دیا وہ یہ ہے کہ جو اہم میسج جو آپ نے دیا تھا وہ میسج یہ تھا کہ آپ مخاطب کو، سامع کو، جو سامنے آگے آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ خود اپنی ذات گرامی پر نظر رکھتے ہوئے میں کون ہوں، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ آگے والا بندہ مسلمان ہے، نان مسلم ہے، غریب ہے، امیر ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، آپ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے آپ کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی آپ سے ملتا ہے آپ سلام کرنے میں سب سے پہل کرتے ہیں۔ بچہ بھی اگر آپ سے ملتا ہے تو اس بچے کو بھی آپ سلام کرتے ہیں، یہ آپ کی سیرت ہے۔ لیکن آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہمیں پیش آ رہا ہے وہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، میں کون ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اگر میں ایک مومن ہوں، اگر میں ایک انسان ہوں، اگر میں پڑھا لکھا اگر انسان ہوں، تو ہر انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حساب سے دیکھیں کہ میری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے، کہ مجھے کون کون سے احکامات اللہ کی طرف سے مجھ تک پہنچائے گئے ہیں اور مجھے ان احکامات پر کیسے عمل پیرا ہونا ہے۔ لیکن اگر اسی ایک چیز کو دیکھیں تو آپ کی جو عظیم ترین صفات میں سے ایک صفت وہ کیا ہے؟ وہ آپ خلق عظیم کے مالک تھے۔ خلق عظیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جن سے آپ کو فوائد مل رہے ہوں آپ ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھیں، لیکن اگر ایک ایسا آدمی ہے جس سے آپ کے مفادات کا ڈائریکٹلی ان سے کوئی وابستہ نہ ہو تو آپ ان کے ساتھ بے رخی کریں، ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک ہدف تھا، وہ ہدف یہ تھا کہ یہ پیغام دنیا تک پہنچے، اور آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں جو سب سے اہم جو چیز تھی، جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ ہے آپ کا اخلاق۔ اور اس اخلاق کی بنیاد پر لوگ دور دور سے آپ کے پاس آتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی تھے جن کو پہلے سے برین واش کیا ہوا تھا اور ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ جایا کریں، کہ ان کی باتیں نہ سنیں۔ لوگوں کو پہلے سے برین واش کر کے یہ بتایا جاتا تھا کہ ان کی باتیں سننی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ مجبور ہوتے تھے۔ آخر یہ کون ہے جس کے لیے پہلے سے پری پلان کر کے لوگ جانے سے روک رہے ہیں؟ جیسے آپ کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کا اخلاق حسنہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کا اخلاق کو دیکھتے ہیں، اخلاق کو دیکھنے کے بعد آٹومیٹکلی وہ لوگ جو ہے خود بہت آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی سیرت کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا حسن اخلاق کو دیکھتے ہیں، آپ کی جو ہے کہ آپ کا جو کردار ہے، آپ کی رفتار اور گفتار سے اس حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ لوگ لڑنے کے لیے آتے ہیں لیکن جاتے وقت کلمہ پڑھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انسانوں میں جو قدر مشترک ہے، جو کامنلٹیز ہے، ان کی طرف توجہ دے دے۔ ابھی ہفتہ وحدت میں بھی سب سے اہم جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری عام انسانوں کی نسبت سے زیادہ ہے۔ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں تو ہمیں باقی انسانوں سے زیادہ ہمیں شفقت ہونی چاہیے، ہم میں انسانیت زیادہ ہونی چاہیے، ہم میں دوسرے لوگوں کے نسبت سے غم و غصے کو کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں اور جو رحمت للعالمین کو نہیں مانتے ہیں، فرق کردار میں نظر آنا چاہیے۔ صرف زبانی طور پر ہم رسول اکرم کو مانتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ اور اسی آیت کریمہ میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں آگے جو اسی آیت کا جو دوسرا جو حصہ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کہ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو رحمت ہے، یعنی سب سے عظیم تر جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دوسرے انسانوں کے بارے میں نرمی کا پیدا ہونا،
انسانوں کے درمیان میں محبت کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ وجود میں آنا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جن کی وجہ سے عرب میں موجود قبائل کے اندر جو اختلافات جو موجود تھے پہلے سے، وہ اختلافات تمام تر اختلافات کو آپ نے ختم کر دیا، اور ختم کر کے ان کے درمیان جو قدر مشترک موجود تھی انسانیت ہونے کے ناطے سے، ان اشتراکات کو آپ نے پرموٹ کیا، اور قبیلے جو پہلے سے مدینے میں موجود تھے، اوس اور خزرج، اسی طرح باغت دیگر اور بہت سارے قبائل تھے، ان تمام تر قبائل جو کبھی بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے تھے، آپ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے یہ سارے قبائل اپنے اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں، ایک ہی پیغام پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ان میں برادری کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ وجود میں آتا ہے۔ تو آج بھی اگر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر اگر توجہ کر کے، اگر آپ کی ذات گرامی کو 100% اگر اس کو فالو کرے، اپنی زندگی کے لیے اس کو نمونہ عمل اگر ہم قرار دیں گے، تو آج بھی ہم اپنے اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اختلافات ہر انسان میں، دو انسانوں میں بھی اختلافات موجود ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسے دو افراد آپ کو نہیں ملیں گے کہ جس میں 100% اشتراک موجود ہوں، یہ 100% جس میں کامنلٹیز موجود ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بس ہمیں کیا کرنا چاہے، اختلافات پر اگر ہم فوکس کریں گے تو جیسا کہ شیخ کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، اذا اتفقنا وفقنا واذا اختلفنا تلفنا۔ اذا اتفقنا وفقنا، اگر ہم اتفاق کریں گے، اگر ہم اشتراکات پر فوکس کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، وَإِذَا اخْتَلَفْنَا، اگر ہم اختلافات پر توجہ دیں گے تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اور آپ کی سیرت کی جو نمایاں جو سیرت ہے وہ یہ ہے کہ آپ مرکز وحدت ہے، آپ وہ ذات ہے جن کی وجہ سے مختلف قبائل، مختلف افراد جو بہت سارے اختلافات کے باوجود جب آپ کی ذات گرامی تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو اپنا ماڈل بنا کر، آپ کو اپنا رول ماڈل بنا کر، آپ کو اپنا آئیڈیل پرسنالٹی قرار دیتے ہوئے وہ سب کے سب متفق ہو جاتے ہیں، اور اس پیغامات الہی کو، وہ پیغام الہی کیا تھا، اس انسان کو روئے زمین پر خلیفۃ اللہ بنانا ہے۔ تو اس منصب الہی کو انسان کو اگر خدا نے اہل سمجھ کر انسان کے اگر حوالہ کیا ہے تو انسانوں میں اور باقی حیوانات میں فرق آنا چاہیے۔ لالچ، حسد، بغض، کینہ، لڑائی، جھگڑے، یہ تمام تر صفات حیوانوں میں باتاں موجود ہے۔ اگر انسان ان تمام حیوانات سے اگر بالاتر ہے تو وہ بالاتر کس اعتبار سے؟ اس عقل کی بنیاد پر ہے۔ اور عقل کیا کہتی ہے؟ کیا عقل ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں؟ نہیں، عقل یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں امن ہو، عقل یہ چاہتی ہے لوگوں میں محبت ہو، عقل یہ چاہتی ہے لوگوں میں رواداری ہو۔ اگر ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ایک کریٹ کرنا چاہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ موجود ہے۔ وہ ایک راستہ کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم نبی کی ذات کو فالو کریں گے تو نبی کی ذات وہ ذات ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اگر اسی ذات کو اگر ہم مورد نظر قرار دیں گے تو اختلافات، چھوٹے موٹے اختلافات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، معاد پر سب کا ایمان ہے، آخرت پر سب کا ایمان ہے، انبیاء پر سب کا ایمان ہے، قرآن سب کا ہاں ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب اتنے سارے ہمارے اتفاقی چیزیں اگر موجود ہیں تو چھوٹے موٹے اختلافات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارک کے جو برکات میں سے سب سے اہم جو چیز ہے، سب سے بڑی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ بکھرے ہوئے لوگوں کو آپ نے جمع کیا اور اختلافات کو ختم کر کے لوگوں میں اتفاق اور اتحاد کو آپ نے پیدا کیا، اور اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے لوگوں میں محبتیں بڑھنے لگی۔ اور وہ چھوٹے سے جو کچھ قبائل تھے جو مدینے میں رہتے تھے، لیکن ان قبائل میں جب دیکھا کہ آپ نے اختلافات موجود ہے اور ایک مرکز ہے اتحاد پر، ان سب کو جمع کر کے اختلافات کو جب وہ لوگ بلا دیتے ہیں تو یہی جو لوگ ہیں پوری دنیا پر حکمران بن جاتے ہیں، دنیا میں جو ہے وہ حاکم بن جاتے ہیں، اور وہ پیغام جو مدینے سے اور مکے سے شروع ہوا تھا پوری کائنات تک پھیل جاتا ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہر طرف سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو آواز ہم سنتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے آپ کے خلق عظیم کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ خلق عظیم کا اگر مالک ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی ہستی کو اگر مانتے ہیں تو ان لوگوں میں اور ہم میں ایک بنیادی فرق نظر آنا چاہیے۔ وہ فرق ہمارے کردار میں نظر آئے، ہمیں دیکھ کر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں، ہاں یہ جس ہستی کو فالو کرتے ہیں اس ہستی کی وجہ سے یہ لوگ ہم سے مختلف ہے۔ بس آخر میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ کم از کم نبی اکرم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ان احسانات کو اگر آپ ادا کرنا تو بس کی بات نہیں ہے، جو کم ان احسانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کم از کم زندگی میں پورے سال میں ایک ہفتہ ایسا ہمیں منانا چاہیے، وہ ہفتہ ہی محبت کا ہفتہ ہو،
اخوت کا ہفتہ ہو، وحدت کا ہفتہ ہو، جذبہ اور ایثار کا ہفتہ ہو، قربانی کا ہفتہ ہو، اور اسی ہفتے میں لوگ نبی کی سیرت کو دیکھیں، اور ہمیں خود اپنے اندر جو بہتری لانے کی ہمیں ضرورت بھی ہے، اور ہم نبی کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے اندر بہتری لا بھی سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ عارف حسین شگری صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ جو آیت قرآنی کہ جس میں اللہ رب العزت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مصداق ذات محمد اور خود آل محمد کو قرار دے رہا ہے، ہم کس طرح سے ان کے ساتھ جڑیں تو تمام تر تفرقوں سے بچ سکتے ہیں، اور ان تمام تر تفرقوں سے اور ان تمام تر فرقوں سے بچنے کا ایک راستہ اور ایک وقت یہ ہفتہ وحدت بین المسلمین ہے، کہ جس میں اگر ہم اہل بیت سے اور ذات محمد مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائیں تو تمام تر مشکلات انسان کی حل ہو سکتی ہیں۔ بہت شکر گزار ہیں علامہ عارف حسین شگری صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس محفل کو رونق بخشی۔ جی ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ بیست کے ایک بہت ہی باعلم بافتین نوجوان کے جن کا نام ہے حافظ سید نذیر حسین نقوی صاحب، کہ جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ اللہ کی رسی جو ہمیں تفرقوں سے بچاتی ہے اس کا مفہوم انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں واضح کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں آپ تفرقہ نہ پھیلائیں۔ یعنی اس سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم سب، یعنی اس میں سب مذہب آ جاتے ہیں، صرف شیعہ نہیں، صرف اہل سنت نہیں، ہر ایک مذہب آ جاتا ہے، سنی بھی اور شیعہ بھی۔ اس سے ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک لیڈر تھے آیت اللہ امام خمینی، ان کا یہ ارشاد تھا کہ یعنی آپ سنی اور شیعہ جو آپ ہاتھ کھولنے اور باندھنے پہ لڑتے ہیں، بلکہ دشمن آپ کا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے۔ آپ توجہ کریں، آپ کو اپنے ایک منزل تک آپ نے جانا ہے تو آپ ان راستوں پہ اس طرح لڑائی جھگڑے پہ نہیں رہنا چاہیے، آپ کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ جب آپ مل جل کر کام کریں گے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس طرح میں نے آپ کے سامنے آیت سنائی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یعنی جب سب مذہب اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو وہ رسی کے اندر دو وٹ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، دو وٹ ہوتے ہیں، اگر وہ جدا ہو کوئی توڑے اسے، جس طرح ہمارا دشمن اگر اہل سنت اور اہل تشیع کو جدا کرنا چاہے جلدی سے جدا کر دے گا، سب کو مثلا ان کو کر دے گا، لیکن جب یہ رسی مضبوط رہے گی، اس کے اندر دو وٹ جو ہیں یہ آپس میں مضبوط رہیں گے، وحدت کے ساتھ رہیں گے، تو کوئی ملت بھی آ کے، کوئی دشمن بھی، بڑے سے بڑا دشمن بھی آ کے ان کو نہیں کاٹ سکتا، کوئی دشمن بھی ان کو آ کے نہیں کاٹ سکتا۔ اس طرح میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنا یہ جو اس طرح ہفتہ وحدت آ رہا ہے 12 ربیع الاول سے لے کے آگے 17 ربیع الاول تک، آپ سنی اور شیعہ بھائی مل کر، اور تمام مذہب جتنے بھی ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مناسبت ہے ولادت ہے سب منائیں۔ رسول سب کے ہیں، رسول ہمارے ہیں، رسول آپ کے ہیں، دین ہمارا ہے، دین آپ کا ہے، رسول نے دین سب تک پہنچایا ہے، تفرقوں سے بچیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی ناظرین، آپ نے سنا حافظ سید نذیر حسین نقوی صاحب کو کہ جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں ایک نوجوان نسل کی میں کہتی ہوں آواز کے بارے میں بیان کیا کہ کس طرح سے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو مصداق بناتے ہیں ذات محمد مصطفیٰ کے لیے، اور یہ آیت ایسی آیت ہے کہ جو نوجوان نسل کے لیے کامیابی کی راہوں پر گامزن کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بہت شکر گزار ہیں انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیب الحسن صاحب کی جو بہت ہی باعلم، بہت ہی بامعرفت شخصیت ہیں، تعارف کی محتاج نہیں ہیں، جن کے علم سے ہم پہلے بھی مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ذات محمد مصطفیٰ، وہ ہفتہ وحدت بین المسلمین کے جو تمام تر تفرقوں سے ہمیں دور لے جاتا ہے، ایک جگہ پر متحد کرتا ہے، کس طرح سے ذات محمد مصطفیٰ اس وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی مصداق ٹھہرتی ہیں، اور کس طرح سے ہم ذات خدا سے اگر جڑنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے ذات محمد مصطفیٰ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہفتہ وحدت کے عنوان سے جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہے وہ ہے ہفتہ وحدت۔ ناظرین کرام، یہ ہفتہ وحدت تمام مسلمان جو ہے وہ بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس میں تمام مسلمانوں کے لیے ایک خاص پیغام ہے، وہ ہے کہ تمام جو اختلافات ہیں ان کو پس پردہ رکھ کر، ان کو بلا کر ایک اسلامی کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اور ایک اسلام کے اوپر جو ہے وہ جمع ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتفاق اور اتحاد یہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ اتفاق اور اتحاد کے ذریعے سے ہی اسلام جو ہے وہ ان کے تمام مقاصد جو ہے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور بالخصوص اس دور میں مسلمانوں کا آپس میں متحد رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان آپس میں متحد ہو۔ ان کا یعنی اس اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ان کا سب سے جو مین حربہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متفرق رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مسلمانوں تم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو، یعنی آپس میں متحد ہو جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ لہٰذا یہ اتفاق اور اتحاد کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، کیونکہ ہمارا خدا ایک ہے، ہماری دین ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہم ایک رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ایک خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر کر نماز پڑھنے والے ہیں، اور ہمارے تمام جتنے بھی احکام ہیں تقریباً سارے ایک جیسے ہیں۔ ایک رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اتحاد کے لیے جو ہے نا یہ کافی ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ دنیا میں کوئی اور یعنی دین نہیں، چونکہ دین صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام، اور یہ ایک نقطہ ہے کہ جس پر اگر ہم جمع ہو جائیں اور اپنی اختلافات کو پس پوش ڈالیں اور ایک ہی دین کو اپنائیں، چونکہ دین جو ہے وہ ایک ہے اور وہ اسلام ہے، تو یہی چیز جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنائیں اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ناظرین محترم، آپ نے سنا بہت سارے با علم اور با معرفت شخصیات کی گفتگو کو کہ جن سے ہم جان سکیں کہ وہ اللہ کی مضبوط رسی جس کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہتے ہیں، ایک ایسی رسی کہ اگر جس کو ہم تھام لیں تو ہم تمام تر تفرقوں سے دور رہ سکتے ہیں، اور ایک ایسا مقام، ایک ایسا ستون، ایک ایسا مرکز محبت و شفقت و عشق کا پیکر ذات محمد مصطفیٰ کہ جن سے اگر انسان جڑ جائے تو تمام تر دنیا کی اندھیرے راستوں سے انسان روشنی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ سے مبارکباد پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ ان خوشی بھرے لمحات سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اپنی میزبان رضا بطول کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دشمن کی ہے سازش کے مسلمان ہو تقسیم، گمراہ تفاسیر سے قرآن ہو تقسیم، فرقوں کے نظریات میں ایمان ہو تقسیم، غفلت نہ کرو شیوائے وحدت کو کرو، ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، اخلاق سے اونچا شہ لالاک کا ہے۔